کیا ماں باپ قبر میں جا کر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں یا پھر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے دل میں اولاد کی یاد باقی رہتی ہے؟ کیا قبر کی تنہائی میں ماں باپ اپنی اولاد کی آواز، ان کی دعاؤں اور ان کے آنسو محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم زندہ لوگ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اسلامک ڈریم اسٹوریز کے ناظرین۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ حقیقت سمجھاتی ہیں کہ موت دنیاوی رشتوں کو جدا تو کر دیتی ہے مگر محبت کو ختم نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کا دل اپنی اولاد کی محبت سے کبھی خالی نہیں ہوتا، نہ دنیا کی زندگی میں اور نہ ہی قبر کی خاموش تنہائی میں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہاں زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر احساس زندہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو قبر میں بھی اس کے لیے روشنی بن کر پہنچتی ہیں: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد کی دعا۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی ہے کہ اولاد کی دعا قبر کی دیواروں کو بھی عبور کر لیتی ہے، اور یہ فائدہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب رشتہ صرف نام کا نہیں بلکہ دل کا ہو، جب محبت موت کے بعد بھی زندہ رہے اور اولاد کی آہ بھری دعا ماں باپ کے لیے سکون کا سبب بن جائے۔ پیارے ناظرین، موت کوئی انجام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، ایک ایسا سفر جس کا آغاز خاموشی سے ہوتا ہے مگر انجام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دنیا محض ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کو چند سانسیں، کچھ رشتے اور تھوڑی سی مہلت دی جاتی ہے، اور موت اس امتحان کا دروازہ ہے جس کے پار اصل نتیجہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ عہدے کی چمک کام میں آتی ہے، نہ رشتوں کی پہچان باقی رہتی ہے۔ وہاں صرف اعمال بولتے ہیں، وہ اعمال جو ہم نے تنہائی میں کیے، وہ نیکیاں جو دکھاوے سے پاک تھیں، اور وہ گناہ جو ہم نے یہ سمجھ کر کیے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سچ اور جھوٹ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، جہاں غرور مٹی میں مل کر اپنی حقیقت کھو دیتا ہے اور انسان پہلی بار خود کو پہچانتا ہے کہ وہ اصل میں کیا تھا، نہ وہ جو دنیا کو دکھاتا رہا بلکہ وہ جو اللہ کے سامنے تھا۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی تنہائی کے کسی لمحے میں اپنے دل سے یہ سوال پوچھا ہے؟ کیا ماں باپ قبر کی خاموش گود میں جا کر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں؟ کیا وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنی سانسوں کے ساتھ اولاد کو جیا، جس نے اپنی نیندیں قربان کی، اپنی خوشیوں کو اولاد کے قدموں میں رکھ دیا، کیا وہ ماں موت کے بعد بھی اپنی اولاد کو یاد کرتی ہے؟ اور کیا وہ باپ جس نے دھوپ کی تپش، تھکن کی چوٹ اور فکر کی ساری راتیں اپنی اولاد کے لیے گزار دیں، کیا اس کا دل قبر میں جا کر بے حس ہو جاتا ہے؟ یا پھر یہ رشتہ خون، قربانی اور محبت سے جڑا ہے، موت کی لکیر پار کرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے؟ ناظرین، یہ سوال محض جذبات کا نہیں، یہ سوال عقیدے کا ہے، قرآن کی گواہی کا ہے، حدیث کی روشنی کا ہے، اور آخری شعور سے جڑا ہوا ایک سنجیدہ سوال ہے۔ آج ہم اسی سوال کو افسانوں اور قیاس آرائیوں سے ہٹ کر صرف قرآن و سنت کے مستند حوالوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ حقیقت سمجھنی ہوگی کہ موت انسان کے شعور کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک زندگی کا آغاز ہے۔ اسلام یہ تصور نہیں دیتا کہ قبر میں انسان ایک بے جان مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے جس میں نہ احساس ہو نہ شعور۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے، شاید میں نیک عمل کر لوں، مگر جواب دیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ ان کے آگے ایک پردہ ہے برزخ، قیامت کے دن تک۔ پیارے ناظرین، یہ آیات ہمیں صاف بتاتی ہیں کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں انسان کی زبان تو خاموش ہو جاتی ہے مگر حسرت زندہ رہتی ہے، خواہش باقی رہتی ہے اور دل کے اندر احساس کی دھڑکن چلتی رہتی ہے۔ قبر کی زندگی نہ تو دنیا کی طرح کھلی اور واضح ہے اور نہ ہی مکمل خاموشی اور بے خبری کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف اور دو ٹوک انداز میں آگاہ فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔
اب ذرا غور کیجئے، جہاں نعمت ہو یا عذاب، وہاں شعور کے بغیر یہ سب ممکن ہی نہیں۔ اگر قبر میں خوشی ہے تو اسے محسوس کرنے والا بھی ہے، اور اگر تکلیف ہے تو درد جاننے والا بھی موجود ہے۔ یہیں سے ایک نہایت اہم سوال جنم لیتا ہے، کیا مرنے والے زندوں کو پہچانتے ہیں؟ کیا وہ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے اس سوال کا واضح جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کی قدموں اور جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ حدیث پاک اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ موت کے بعد بھی انسان کا شعور باقی رہتا ہے، اور جب شعور باقی ہے تو یادداشت کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا۔ وہ احساس، وہ پہچان، وہ تعلق سب مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ اور ناظرین، والدین اور اولاد کا رشتہ اسلام میں صرف خون یا دنیاوی ضرورت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی، اخلاقی اور دائمی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حکم صرف دنیا کی چند سانسوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ تعلق آخرت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت، ان کی عزت اور ان کے لیے دعا کو موت کے بعد بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ قبر میں انسان کی سب سے بڑی فکر اپنے اعمال اور اپنے انجام کی ہوتی ہے، مگر اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اولاد کے اعمال والدین تک پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو قبر میں بھی اس کے لیے روشنی بن کر پہنچتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد کی دعا۔ ایک فیصلہ کن دلیل یہ ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی دعا کا فائدہ پہنچتا ہے، اور فائدہ اسی چیز کا ہوتا ہے جس کا شعور ہو۔ یوں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماں باپ قبر میں بھی اپنی اولاد سے جڑے رہتے ہیں، ان کی دعا کو محسوس کرتے ہیں، اور شاید اسی دعا کے سہارے قبر کی تنہائی کو سہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اولاد کے اعمال صرف دنیا تک محدود نہیں رہتے، بلکہ قبر کی خاموش زندگی میں بھی والدین کی حالت بدل سکتے ہیں۔ یہاں ایک نہایت اہم اور حساس سوال پیدا ہوتا ہے، کیا والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ اہل علم کی تحریریں اس سوال پر گہری روشنی ڈالتی ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میت کو اس کے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں کے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ اعمال نیک ہوں تو میت خوش ہوتی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اگر وہ اعمال برے ہوں تو وہ تڑپ کر کہتی ہے، اے اللہ میرے ان پیاروں کو ہدایت دے۔ ناظرین، یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ مرنے والوں کو زندہ رشتہ داروں کے حال سے باخبر رکھا جاتا ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے اعمال دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور رنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قبر میں یاد کرنا دنیا جیسا نہیں ہوتا۔ وہاں نہ آنکھیں ہوتی ہیں جو دیکھ سکیں، نہ زبان جو پکار سکے، نہ ہاتھ جو کسی کو تھام سکیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ قبر میں تعلق ایک اور سطح پر قائم رہتا ہے، اعمال کے ذریعے، دعاؤں کے اثر کے ذریعے اور روحانی شعور کے ذریعے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک اس حقیقت کو اور زیادہ روشن کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرما دیتا ہے تو وہ بندہ حیران ہو کر عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ فرمایا جاتا ہے، یہ تیری اولاد کے تیرے لیے کیے گئے استغفار کی برکت ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ایک ماں قبر کی تنہائی میں ہے اور اس کی اولاد رات کے آخری پہر آنسوؤں کے ساتھ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ ماں بے خبر نہیں رہتی، اس پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی قبر میں نور اترتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس تصور کا ایک اور رخ بھی ہے، اور وہ دل کو ہلا دینے والا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات میں میت کو زندہ رشتہ داروں کے گناہوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اسی لیے صالحین کہا کرتے تھے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ قبر میں بھی احسان کرتے ہیں،
یا ظلم۔ ذرا سوچئے، اگر اولاد گناہوں میں ڈوبی ہو، نافرمانی میں مبتلا ہو، تو وہی اولاد اپنے والدین کے لیے قبر میں شرمندگی اور تکلیف کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا والدین قبر میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ دعا کا دروازہ اصل میں زندوں کے لیے زیادہ کھلا ہے۔ مرنے والے اپنے حال، اپنے حساب اور اپنے انجام میں مشغول ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ پاک کی قدرت سے بعید نہیں کہ اگر وہ چاہے تو انہیں بھی دعا کی اجازت دے دے، یعنی اس کی نفی نہیں، مگر اصل ذمہ داری زندہ اولاد پر ہی عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ واقعی اس سوال کا سچا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ماں باپ قبر میں اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے، ہاں یاد کرتے ہیں، مگر دنیا کی طرح نہیں، بلکہ اعمال کے آئینے میں، دعاؤں کی روشنی میں اور روحانی شعور کے ساتھ۔ اور ناظرین، اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو یاد رکھیے، آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے سب سے قیمتی تحفہ یہ ہیں: دل سے کی گئی دعا، ان کی طرف سے صدقہ، قرآن کی تلاوت اور ایصال ثواب، اور سب سے بڑھ کر اپنے اعمال کی اصلاح، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کا ایک سجدہ، آپ کی ایک سچی توبہ، آپ کی ایک آنسو بھری دعا ان کے لیے سکون بن جائے۔ نیک اولاد اور والدین کی قبر کا ایک سچا واقعہ۔ ایک صالح نوجوان تھا جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ اکثر رات کے آخری پہر قبرستان جاتا، والدین کی قبروں کے پاس خاموشی سے بیٹھتا اور دیر تک دعا کرتا، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ کسی شہرت کے لیے، صرف دل کی سچائی کے ساتھ۔ ایک رات وہ اپنی ماں باپ کے قبروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر یہی الفاظ تھے: اے اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے تیرے دین پر پالا، اب تو ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما۔ اسی نوجوان نے بعد میں خود بیان کیا کہ اس رات اسے خواب آیا۔ وہ کہتا ہے، میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، ان کا چہرہ روشن تھا اور وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا، تمہاری دعائیں ہم تک پہنچتی ہیں، جب تم ہمارے لیے دعا کرتے ہو تو ہماری قبریں کشادہ ہو جاتی ہیں اور ہمیں سکون ملتا ہے۔ نوجوان کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اس کی زندگی میں مزید نیکی آ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ والدین کے لیے دعا کرنے لگا، صدقہ کرنے لگا اور ہر نیکی کی نیت کرتا، یا اللہ، اس کا اجر میرے ماں باپ کو بھی عطا فرما۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد کی دعا۔ صحیح مسلم۔ یہ واقعہ ہمیں حقیقت سکھاتا ہے کہ والدین قبر میں بے خبر نہیں ہوتے۔ نیک اولاد کی دعا واقعی فائدہ دیتی ہے، اور ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ان کی صالح اولاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے، ماں باپ مر کر بھی اولاد سے جڑے رہتے ہیں۔ اگر اولاد دل سے جڑی رہے، آپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک سچا آنسو اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ایک دعا آپ کی ماں یا باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ان کے لیے جنت کی خوشبو اور اس کی نعمتوں کی جھلک بھی بن جاتی ہے۔ کیونکہ قبر خاموش ضرور ہے مگر بے خبر نہیں، وہاں محبت کی ٹھنڈک بھی پہنچتی ہے اور نافرمانی کی تکلیف بھی۔ اور آج ہم جب زندہ ہیں، سانسیں ہمارے اختیار میں ہیں، نیکی اور توبہ کا دروازہ بھی ابھی کھلا ہے اور جنت کا راستہ بھی ابھی ہمارے سامنے ہے، تو فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے قبر میں سکون، جنت کی امید اور رحمت بھیجیں یا حسرت۔ اس لیے اگر وہ حیات ہیں تو ان کی خدمت، ادب اور دلجوئی کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنائیں، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور ہر نیک عمل میں انہیں شریک کرنا اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کا سچا فرما بردار بنا، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے وصال کے بعد بھی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس کی بشارت عطا فرما، ان کی لرزشوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری دعاؤں اور نیک اعمال کو
ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما، آمین یا رب العالمین۔ موت کا تعلق ختم نہیں ہے۔ موت والدین اور اولاد کے درمیان رشتہ ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے ایک نئی جہت عطا کرتی ہے۔ جسمانی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر روحانی تعلق اور محبت کا احساس برزخ کے پردے کے پیچھے بھی زندہ رہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قبر کی زندگی محض مٹی ہو جانے کا نام نہیں، میت آنے والوں کے قدموں کی چاپ سنتے ہی اور اسے اپنوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کو بھولتے نہیں، بلکہ ان کے اعمال کے آئینے میں انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اولاد کے اعمال والدین کے لیے خوشی یا غم کا باعث بن سکتے ہیں۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی اب صرف ہماری نہیں، اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو والدین کی روح کو خوشی اور قبر میں سکون ملتا ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو والدین کو وہاں شرمندگی اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ہمارا کردار ان کے لیے قبر میں راحت یا اذیت کا سبب بن سکتا ہے۔ دعا قبر کی دیواریں عبور کرنے والا تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق نیک اولاد کی دعا وہ طاقتور ذریعہ ہے جو والدین کے درجات میں اچانک بلندی کا سبب بنتی ہے۔ جب والدین حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ بلندی کیسے ملی، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کی برکت ہے۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے رونے اور کرنے کے بجائے ہمیں ان 4 چیزوں پر توجہ دینی چاہیے: دعا اور استغفار، ان کی مغفرت کے لیے مستقل التجا، ایصال ثواب، قرآن خوانی اور ذکر و اذکار کا ثواب پہنچانا، صدقہ جاریہ، ان کے نام پر نلکا لگوانا، مسجد بنانا یا کسی غریب کی مدد کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور آخر میں ایک فکر انگیز بات، قبر میں انسان اپنی اصل حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ والدین کے لیے سب سے بڑی تسلی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے رہ جانے والی اولاد نیک ہے۔ ہماری نیکی ان کے لیے قبر کی تنہائی کا بہترین ساتھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کے اور ہمارے والدین پر خاص رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔